جو آج کے دور میں ہمیں نہ بتائے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نمائش پہ گیا تھا، وہاں کچھ فیملیز بیچاری بیٹھی ہوئی تھی جن کے افراد گم شدہ ہیں۔ اتنے مجمع مجلسوں میں ادھر گنتی کے چند بندے بھی نہیں تھے، شرم آ رہی تھی وہاں دیکھتے ہوئے۔ ان کے سامنے یعنی نظریں نہیں اٹھ رہی تھی ان بچیوں کے سامنے یا ان بیویوں کے سامنے یا ان ماؤں کے سامنے کہ محرم کے ایام ہو جو سکھاتے ہی قیام کرنا ہے، جو سکھاتے ہی دنیا کو ٹھوکر لگانا ہے، اور کچھ لوگ اپنا جائز اس وطن کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اپنا یہ حق مانگنے کے لیے بے یار و مددگار بیٹھے ہو، اور وہ گنتی کے چند افراد سے زیادہ 12 14 15 20 سے زیادہ وہاں پر افراد نہ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ امام خمینی نے جب شہید حسینی شہید ہوئے تھے تو امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر پاکستان کے مدارس نے، حوزات نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی تو آج شہید عارف ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ اسی سے الہام لے کر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے پاکستان کے ممبر نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی اور وہ باروح عزاداری حسین سکھائی ہوتی تو آج یہ چند افراد یہاں پر اکیلے تنہا نہ بیٹھے۔ قوم کا ہر فرد ان کے لیے تڑپ رہا ہوتا، کوئی چارہ غلط بھی سمجھتا ہے انہیں تب بھی تڑپ رہا ہوتا۔ اپنے بچے سے بھی تو غلطی ہوتی ہے مثلا، تو پھر کیا بچے کو جا کے گھر سے نکال دیتے ہیں؟ اپنے بچوں کی تو غلطیوں پر پردے ڈالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اس دفعہ تم وہ کر دو تو آئندہ نہیں ہوگا۔ لیکن اتنی لا تعلقی، اتنی مظلومیت، تو وہی منظر، ایک طرف مجمع ہی مجمع اور ایک طرف جہاں ہونا چاہیے وہاں بندہ ہی کوئی نہیں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، ایک طرف 72 بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کو وہی پسند ہے جو 72 ہے، باقی 72 کروڑ کیوں نہ ہو، اللہ کی نظروں میں ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ان کی۔ جو راہ حق پہ چل نہیں سکتا، نہ اس کے نعرے حسین کو چاہیے نہ اس کے آنسو حسین کو چاہیے۔ جو آنسو جگائے نہ اور بے حس کر دے، اپنے زمانے کے ظلم کے خلاف جو طاقت پیدا نہ کرے، وہ آنسو بھی کوئی اور چیز ہے اور وہ نعرے بھی کوئی اور چیز ہے۔ وہ نہ نعرہ حقیقت میں علی جیسے شجاع کا نعرہ ہے، نہ وہ آنسو حقیقت میں حسین مظلوم پر بہنے والا آنسو۔